بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، عید کا معنی ہے عود، یعنی لوٹنا، واپس لوٹو، رجوع کرو اللہ عز و جل کی طرف۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو حقیقی اور ابدی خوشیاں مرحمت فرماتے ہیں۔ عید کا معنی جدید کپڑے پہننا نہیں ہے، عید کا معنی اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، خوف و رجا، اس کے ساتھ مضبوط تعلق، یہ ہے عید۔ ابدی خوشیاں نصیب ہو جائیں۔ آج آپ کی خدمت میں اللہ عز و جل کا ایک ایسا عظیم مبارک نام، جو بڑا بلند و مرتبت نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس نام کو اگر کوئی آدمی پڑھے، اس کو اپنے ورد اور وظیفے میں رکھے، تو اللہ رب العزت اسی نام کی برکت سے بندے کو عزت عطا فرماتے ہیں دائمی، یعنی اس کو ایسی عزت ملتی ہے جس کو بہت کم زوال آیا۔ اگر وہ اللہ کی فرما برداری پر قائم رہے اور اس میں مبارک کو بھی کثرت سے پڑھتا رہے تو اس کو دائمی عزت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کی عزت کا زوال کوئی دیکھ نہیں سکتا، چاہے دشمن جس قدر بھی اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کریں۔ شیخ عبدالعزیز الدباغ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الابریز میں لکھا ہے، فرمایا کہ ایک نام اللہ کے ناموں میں ایسا ہے، اگر کوئی آدمی اس نام کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے تو ہر وقت ہنستا اور مسکراتا رہے، یعنی خوش رہے، کبھی پریشان نہ ہو۔ اور عید کی خوشی کا معنی ہی ابدی خوشی ہے۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، عالم یزدانی حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مومن اور کافر کی عید میں یہی فرق لکھا ہے کہ مومن کی عید کیا ہے، کافر کی عید کیا ہے۔ مومن کی عید یہ ہے کہ مومن جب بھی خوش ہوتا ہے اپنی خوشی میں خدا کو خوش کرتا ہے، اور کافر جب خوش ہوتا ہے اس کی خوشی کسی قاعدے اور ضابطے میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھتا ہے۔ شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ کو خوش نہیں کرتا بلکہ اللہ کو ناراض کرنے والا بنتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہماری خوشیاں کیسی ہیں، ہماری عیدیں کیسی ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے اس نام کو پڑھنے کی برکت سے انسان کو دنیا آخرت میں عزتیں نصیب ہوں، بر وقت شادی کا پیغام پہنچے، اور اللہ رب العزت اس کے جتنے کام ہیں آسان کر دے۔ حضرت علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرمایا یہ نام، اللہ کا مبارک نام، حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، یعنی بڑی طاقت ہے اس اسم مبارک میں۔ برادران عزیز، عیدیں جو ہیں یہ 4 قوموں کی 4 عیدیں حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی غنیت الطالبین میں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی ایک عید کو بیان فرمایا۔ عید کا دن تھا، لوگ عید منانے کے لیے جا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، ستاروں کی طرف دیکھ کے فرمایا میں بیمار ہوں۔ وہ قوم ستارہ پرست تھی، حضرت ستاروں سے اثر نہیں لے رہے تھے، لیکن ایسے دیکھا، فرمایا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جاؤ میلے ٹھیلے پہ، تم جاؤ اپنی خوشیاں مناؤ، میں نہیں جاتا۔ گھر گئے، کلہاڑا اٹھایا، ان کے خداؤں کی درگت بنا دی
کسی کی ٹانگ، کسی کا پاؤں، کسی کا ناک، کسی کا سر اڑا دیا، جو بڑا خدا تھا اس کے کندھے کے اوپر جا کر وہ کلہاڑا رکھ دیا۔ جب وہ آئیں دیکھیں تو خداؤں کا ستیہ ناش ہوا پڑا ہے۔ حضرت تو سمجھانا چاہتے تھے کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ تم عید منانے کو گئے ہو تو تمہارے خداؤں کا حشر ہو گیا ہے۔ تو بہرحال ان کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں کہ دلائل سے جواب دیتے، دلیل تو ہے ہی نہیں باطل کے پاس۔ اب وہ بیچارے منہ چھپائے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ بس ابراہیم علیہ السلام فالقوہ فی الجحیم، اس کو آگ لگاؤ اور چیخے میں ڈالو، بس طاقت یہی کچھ کرتی ہے۔ تم اپنے خداؤں سے پوچھ لو، او بڑے خدا کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا ہے آلہ قتل، جس کے پاس آلہ قتل ہے قاتل بھی وہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھلا ہمیں بے وقوف بناتے ہو ابراہیم، یہ بت بھی بولتے ہیں۔ ما لکم لا تنطقون، فرمایا کیا ہو گیا تم کو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو نا، پھر بتاؤ نا ان کو، بولتے کیا وہ؟ فرمایا کیا ہو گیا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ چیزیں ساری بتوں کے سامنے رکھی ہوئی تھی جو لوگ نذر و نیاز دیتے تھے، کیا کھاتے وہ؟ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، کچھ بتا نہیں سکتے، جس نے ان کا نقصان کیا ہے وہ نہیں بتا سکتے، تو تم ان کو خدا کیوں مانتے ہو؟ ایک تو اس عید کا ذکر فرمایا ہے۔ دوسری عید، وہ عید کا دن موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی دربار میں پہنچے تھے، اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، توحید کی دعوت دی تھی، فرمایا اللہ کی بندگی اختیار کرو، تو بھی مسلمان ہو جا، اور جتنے تیرے حکارے ہیں، جتنے تیری کیبنٹ کا حصہ ہے، کابینہ کا حصہ ہے، ان کو بھی یہاں لے آ ایمان پر۔ وہ تو مغروریت میں تھا، تکبر میں، اس نے کہا مقابلہ ہوگا، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے مقابلہ کر لو۔ تو اس نے دن طے کر لیا جو ان کی عید کا دن تھا، لوگوں کو جمع کیا، اور بڑے بڑے جادوگر، ماہر فن جادوگر بلائے گئے جن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس دن پہنچ گئے اور ان کے جادوگر بھی آ گئے۔ حضرت نے فرمایا ڈالو اپنی رسیاں، دکھاؤ اپنے ہنر۔ تو انہوں نے ہنر دکھائے، سانپ ہی سانپ پھر رہے ہیں نیچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا اپنا عصا مبارک ڈال دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا تو اس کی کیفیت یہ تھی جس طرح ہمارے ہاں اونٹوں کے دنگل ہوتے ہیں، تو اگر اونٹ بفر جائے اور دوڑ پڑے تو کچلتا ہوا چلا جاتا ہے، تو ایسے بھگدڑ مچ گئی کہ کچلے گئے لوگ، اور سانپ جو موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا اپنے عصا کے ذریعے سے، سارے سانپوں کو نگل گیا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے جس آدمی کو دین کا غم لگ جائے وہ بھی ایسے چھوٹے چھوٹے غموں کو کھا جاتا ہے، ایک دین کا غم۔ اللہ پاک اس کے غموم و ہموم و اس کے تفکرات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے یہی غم لگا لیجئے، اللہ کے ذکر کی عادت بنا لیجئے، اللہ کو یاد کر لیجئے۔ خود فراموشی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ خود کو بھول گیا بندہ، میں کیوں آیا، میری حیثیت کیا تھی اس کائنات میں، اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے، میری تخلیق و پیدائش کے مقاصد کیا ہیں، کچھ معلوم نہیں اس کو۔ تیسری قوم کی عید کون تھے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، ہمارے لیے ایک آسمان سے ایک دسترخوان اتار دیجئے، اس کے اندر قسم و قسم کے کھانے موجود ہوں، ہم وہ کھانے کھائیں گے، مشروبات پئیں گے، مزے کریں گے۔ کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں کھلائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کھانا تو آ جائے گا، لیکن پھر کھانا کھانے کے بعد تمہیں ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو، پھر جو نافرمانی کرے گا اس پہ سخت عذاب آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی،
اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دسترخوان بھیج دیا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا آیۃ منک۔ حضرت نے دعا مانگی کہ اے اللہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید بن جائے وہ دن، تو یہ خوش ہو جائیں، دسترخوان بھیج دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان بھیجا، بھونی ہوئی مچھلی اس کے اندر موجود، ایک طرف سے نمک رکھا، ایک طرف سے سرکہ رکھا، ایک طرف سے روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، فرمایا کھاؤ۔ 1000 آدمی نے اس دسترخوان سے کھایا ہے، سب سیر ہو گئے۔ ان میں سے 800 مرد و خواتین غریب تھے، بالکل فقیر، تو انہوں نے کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس میں سے کچھ اٹھانا نہیں ہے، یہ جنت کا کھانا ہے۔ کھانا بالکل کم نہ ہوا، جو آیا تھا آسمان سے وہی کھانا برقرار رکھا رہا، سب نے کھا لیا، کھانا باقی ہے۔ برکت تھی، کیونکہ جنت کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں آتی، جو جنت سے آتا ہے وہ کھانا کم نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی اگر کسی کھانے کو لگ جاتے، وہ جنتی ہاتھ جو لگتا تو کم نہیں ہوتا تھا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں نے ایک دن میٹھا کچھ بنا کے دیا، فرمایا جاؤ حضور کی خدمت میں پیش کرو، تو وہ لے کر گئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، پھر کھیلنے چلے گئے۔ کھیل کھیل کے واپس آئے، حضور نے دیا، فرمایا سب نے کھا لیا ہے، لے جاؤ۔ جب گھر میں پہنچے تو ان کی امی نے کھول کے کہا کہ اچھا تو کسی کھیل کود میں لگ گیا ہوگا، اس کو رکھ دیا ہے، پھر وہ ویسے کا ویسے منوان لے کے آ گیا، اس میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا اماں سب نے کھایا ہے، کم نہیں ہوا ہے۔ یہ برکت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی۔ تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ لے کے نہیں جانا۔ انہوں نے کھانا تھوڑا سا اٹھایا، کچھ لوگوں نے، ان میں سے سب نے نہیں، باقی جو لوگ تھے وہ اللہ رب العزت نے جب ان کو وہ جنت کا کھانا کھلایا، اس دسترخوان سے نعمتیں کھلائی، پھر زندگی بھر وہ خوشحال رہے۔ ان میں سے ایک آدمی بھی زندگی میں کبھی محتاج نہیں ہوا۔ ہاں، اسی لیے کہتے ہیں یہی آیت مبارکہ سورۃ مائدہ کی غالباً آخری رکوعات ہیں سورۃ مائدہ کے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ اس آیت مبارکہ کو جو آدمی صبح و شام 3 مرتبہ اس کی تلاوت کرے یا 7 مرتبہ اس کو پڑھے، اللہ پاک رزق کے معاملے میں محتاجی سے اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ تو صورت واقعہ کو ساتھ شامل کر کے روزانہ ان آیات بینات کو بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ محتاجی نہ ہو غیر کی، تو زندگی بھر وہ لوگ کسی کے محتاج نہ ہوئے۔ لیکن جنہوں نے کچھ کھانا اٹھایا، عیسیٰ علیہ السلام نے روکا تھا نہ اٹھاؤ، انہوں نے اٹھا لیا، کچھ اس کو ذخیرہ کر لیا، اس کو لے گئے۔ وہ کچھ یہود تھے، انہوں نے جا کے جمع کیا، تو پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا اور بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا تھا، محتاج ہوئے، ذلیل الرسوا ہوئے، فقر و افلاس کی زندگی انہوں نے بسر کی ہے۔ اسی لیے دل کو غنی ہونا چاہیے، دل غنی ہے تو کیا کمی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے کھانے خراب نہیں ہوا کرتے تھے، بنی اسرائیل نے کھانے جمع کرنے شروع کیے اور عیسیٰ علیہ السلام نے روکا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو منع فرمایا تھا کہ یہ من و سلوہ روز کا روز آتا ہے۔ اللہ پاک جب آپ کو فریش غذا کھلا رہے ہیں تو پھر پرانی غذا کھانے کی کیا ضرورت ہے، رکھنا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، وہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کے لوگ کھانے کو نہ رکھتے ذخیرہ کر کے تو آج تک کھانا کبھی خراب نہ ہوتا۔
رات کو رکھتے تو صبح صحیح سالم رکھا ہوتا ہے، چاہے فریزر نہ بھی ہو۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عید تھی۔ تو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عیدیں عطا فرمائی ہیں، 2 تہوار ہیں اسلامی، 2 تہوار خوشیوں کے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کسی اور عید کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، جو بنائے پھرتے ہیں وہ جھوٹ ہے، عید کا تصور نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کو عید کا نام دیا جائے، معاذ اللہ عید غدیر ہے یہ وہ جو لوگ بنائے پھرتے ہیں اپنی مرضی سے، ان سے پوچھا جائے کیا حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، ائمہ کرام، فقہاء کرام کے دور میں، اولیاء امت میں سے کسی ایک نے بھی اس دن کوئی عید کا تصور پیش کیا ہے جو تم پیش کر رہے ہو؟ کسی عید کا کوئی تصور نہیں۔ عیدیں صرف یہی 2 ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں 2 میلے لگتے تھے، ذی المجنہ اور اکاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میلوں ٹھیلوں کے بدلے میں تمہیں یہ 2 عیدیں عطا کی ہیں، یہ ہیں تمہاری خوشی کے دن۔ ان ایام میں تم خوشی مناؤ، اور خوشی حدود اللہ کے اندر ہو، حدود اللہ سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت آپ کو آپ کی فطرت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کے جتنے احکامات ہیں، پروردگار عالم نے کوئی حکم انسانی طبیعت اور فطرت کے خلاف نہیں دیا۔ جس چیز کا انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ عیدیں مبارکہ جو آتی ہیں، اگر ان کی راتوں میں عبادت کر لی جائے تو اللہ عز و جل اس دن، جس دن لوگوں کے دل مرجھا جائیں گے، اللہ پاک اس دن اپنے بندوں کو پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ یہ خوش و خرم پھر رہے ہوں گے جو عید مبارک کی رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اور یہ ایام تو بہت مبارک ایام ہیں، اور عید کی رات بہت ہی بابرکت، عشرہ ذو الحج، ہر ایک دن اپنی ہی افادیت رکھتا ہے، اپنے ہی بے شمار فضائل کا حامل ہے۔ تو ہمیں ان ایام میں اللہ کی خوب عبادت کرنی چاہیے، اور معمولات کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ کا جو مبارک نام ہے، بلند و برتر اور بزرگ نام اللہ تعالیٰ کا، جس کی برکت سے انسان کو بلند مرتبہ حاصل ہوتا ہے، عزت اور مقام حاصل ہوتا ہے، اس کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، مقدمے سے نجات ملتی ہے، برے مقدمے سے، جھوٹے مقدمے سے۔ اسی طرح اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا خاص عمل ہے، اور شادی کا پیغام ملنے کا زود اثر عمل ہے۔ جس کی شادی میں رکاوٹیں ہوں، پریشانیاں ہوں، تو عشاء کی نماز کے بعد یا متعال 155 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یا متعال، یا متعال، یا متعال، یہ ایک پریشان آدمی کا علاج بھی ہے۔ جو لوگ پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، ان کو چاہیے کثرت سے اس میں مبارک کا اہتمام کریں۔ یہی وہ نام ہے جو انسان کے دل کے اندر باغ و بہار پیدا کرتا ہے، خوشیاں پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح مشکلات کو آسان کرنے کے لیے اور مصائب سے چھٹکارے کے لیے اس اسم مبارک کی 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اگر کوئی آدمی جھوٹے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے تو 21 دن تک اس مبارک نام کی 155 مرتبہ 21 دن تک عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں یا مغرب کی نماز کے بعد اوابین ساتھ پڑھ لیں، تو 21 دن تک آپ کریں گے تو پروردگار عالم آپ سے جھوٹے مقدمات کو ختم کر دیں گے، آپ کو باعزت برات کا پروانہ نصیب ہوگا۔ اسی طرح قضاء حاجت اور ضروریات کے لیے 11 دن تک اس عمل کو کریں، اور تعداد 313 ہے۔ 11 دن تک 313 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھتے رہیں، ہر قسم کی پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کی حاجات و ضروریات اللہ پاک پوری کریں گے۔ شادی کے لیے اگر اس عمل کو کرنا ہے تو جمعرات کو 2500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اس کا اہتمام کریں،
پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ایک ہفتے تک اس عمل کو جاری رکھیں، کہیں نہ کہیں سے اللہ پاک پیغام بھجوا دیں گے، آپ کی شادی کا معاملہ اللہ پاک آسان فرما دیں گے۔ اللہ پاک انہی معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔